بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور بے تحقیق ہمارے فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری لے کر پہنچے تو سلام کیا۔ ابراہیم نے بھی سلام کیا، فوراً ایک بچھڑا تلا ہوا لائے۔ سو جب ابراہیم نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ اس کھانے تک نہیں بڑھتے تو ذرا پریشان ہوئے اور ان سے دل ہی دل میں ڈرے۔ فرشتے بولے ڈرو مت، ہم قوم لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ اور ابراہیم کی بیوی کھڑی تھی، بس ہنسی، سو ہم نے بشارت دی ان کو اسحاق کی اور اسحاق کے بعد یعقوب کی۔ تو بولے ہائے خاک پڑے، اب میں بچہ جنوں گی، میں تو بڑھیا ہوں اور یہ میرے شوہر بوڑھے نرے، واقعی یہ بات بھی عجیب ہی ہے۔ فرشتوں نے کہا کیا آپ اللہ کے کاموں میں تعجب کرتی ہیں؟ اس خاندان کے لوگوں پر تو خدا کی رحمتیں اور برکتیں ہیں، بے شک اللہ تعریف کے لائق بڑی شان والا ہے۔ پھر جب ابراہیم سے وہ خوف جاتا رہا اور ان کو خوشی کی خبر ملی تو انہوں نے ہم سے قوم لوط کے بارے میں لڑنا شروع کر دیا۔ بے شک ابراہیم بڑے بردبار اور رفیق القلب اور رجوع کرنے والے تھے۔ اے ابراہیم، اس بات کو چھوڑو، تمہارے رب کا حکم آ پہنچا ہے اور ان پر نہ ٹلنے والا عذاب آنے والا ہے۔ اور جب ہمارے فرشتے لوط کے پاس آئے تو لوط ان کی وجہ سے مغموم ہوئے اور ان کے سبب تنگ دل ہوئے اور کہا آج کا دن بہت بھاری ہے۔ اور ان کی قوم ان کے پاس دوڑتی ہوئی آئی اور وہ پہلے ہی سے نامناسب حرکتیں کرتی رہتی تھیں۔ لوط نے کہا اے میری قوم، یہ میری بیٹیاں ہیں، یہ تمہارے لیے بہت اچھی ہیں، سو اللہ سے ڈرو اور میرے مہمانوں میں مجھے ذلیل نہ کرو۔ کیا تم میں کوئی بھی معقول آدمی نہیں ہے؟ وہ کہنے لگے آپ کو معلوم ہے ہم کو تمہاری بیٹیوں کی ضرورت نہیں، اور آپ کو تو معلوم ہے جو ہمارا مطلب ہے۔ لوط علیہ السلام نے فرمایا کاش میں تم پر غالب اور زور آور ہوتا یا کسی مضبوط پائے کی پناہ لیتا۔ فرشتے کہنے لگے اے لوط، ہم تو آپ کے رب کے بھیجے ہوئے ہیں، یہ آپ تک نہیں آ سکیں گے، سو آپ رات کے کسی حصہ میں اپنے اہل خانہ کو لے کر چلیے اور تم میں سے کوئی پیچھے کی طرف مڑ کر نہ دیکھے مگر آپ کی بیوی نہ جائے گی، اس پر بھی وہی آفت آنے والی ہے جو دوسروں پر آنے والی ہے۔ ان کے وعدہ کا وقت صبح کا وقت ہے، کیا صبح قریب نہیں ہے؟ سو جب ہمارا حکم آ پہنچا تو ہم نے زمین کو الٹ کر اوپر کا حصہ نیچے کر دیا اور اس سرزمین پر کنکر کے پتھر برسانا شروع کر دیے جو لگاتار گر رہے تھے، جن پر آپ کے رب کے پاس خاص نشان بھی تھا، اور یہ بستیاں ان ظالموں سے کچھ دور نہیں ہیں۔